السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان آخرکار پڑا پڑ گیا ہے اور ان کے درمیان اختلافات، پہلا جو اختلاف ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اختلافات کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے اور یہ ہونا ہی تھا۔ شہباز شریف وزیر اعظم تو بن گیا، چل تو اس کی رہی نہیں، وہ اپنا ایک چپراسی بھی نہیں لگا سکتا۔ وزیر لگانا تو دور کی بات ہے، کسی شخص کو لگانا تو دور کی بات ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھی بھی ہے، جب شہباز شریف نے اپنی مرضی کی کوئی اپوائنٹمنٹ کرنے کی کوشش کی، کوئی اپنا بندہ لگانے کی کوشش کی، تو شہباز شریف وہ نہیں کر سکا، اس کو سوری کر کے واپس اپنا فیصلہ کرنا پڑا، یو ٹرن مارنا پڑا۔ اور محسن نقوی کے ساتھ بھی ان کا پھٹا پڑ گیا۔ پھٹا کیا پڑا ہے دونوں کے درمیان، اور یہ معاملہ اب کہاں تک جائے گا، اس کے بارے میں میرے پاس ایک دو خبریں موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو اس وقت کابینہ بنی ہے، کابینہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کابینہ کے اندر شہباز شریف کے یا نون لیگ کے بڑے کم لوگ ہیں، اور ویسے بھی شہباز شریف کو بھی اور پنجاب کے اندر مریم نواز کو بھی بتا دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو اب چلایا جائے گا، آپ کو جس طرح سے چلایا جانا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، تو اس لیے آپ نے ایک تو زیادہ کوئی انٹرفیرنس اور جو آپ کو کہا جائے آپ نے وہ کرنا ہے، کوئی اپنی لچ نہیں تلنا آپ نے، یہ ان کو بتا دیا گیا ہے، شہباز شریف کو بھی اور مریم نواز کو بھی۔ اور سیکنڈ، نواز شریف کو بھی کنوے کر دیا گیا کہ آپ بالکل پیچھے ہٹ جائیں، کسی قسم کی مداخلت، کسی قسم کی انٹرفیرنس، کسی قسم کی آپ نے ٹانگ نہیں اڑانی اپنی بیچ میں، اپنا کوئی لچ نہیں تلنا آپ نے۔ یہ نواز شریف کو بھی اور دونوں یہ چاچا بھتیجی کو بھی بتا دیا گیا کہ آپ نے اب بالکل پیچھے ہٹ جانا ہے، معاملہ ہم نے چلانا ہے، معاملات کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے پنجاب کے اندر تو آپ کو کابینہ، پنجاب کے اندر اجلاس، میٹنگز اور پرفارمنس ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ رمضان بازار کا آٹا چینی، یہ دال دول بانٹنا، یہ تماشا بھی چلے گا روزوں تک۔ روزوں کے بعد آپ کو صورتحال بالکل مختلف نظر آنی ہے، بالکل مختلف۔ لیکن سینٹر کے اندر آ جائیں، وفاق کے اندر کیا ہوا ہے، شہباز شریف اور محسن نقوی کے درمیان مسئلہ کیا ہوا ہے، پھٹا کیا ہوا ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، محسن نقوی کے متعلق پاکستان کے اندر بڑی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر، تقریباً 6 مہینے، سال کے اندر، یا 1.5 سال کے عرصے کے اندر وہ اتنی طاقتور پوزیشن کے اوپر کیسے پہنچ گئے۔ محسن نقوی اصل میں پاکستان سے جاتے ہیں امریکہ کے اندر پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر یہ کمیونیکیشن سٹڈیز اور میڈیا سٹڈیز کو پڑھنے کے بعد CNN کے اندر جاب حاصل کر لیتے ہیں، اور جاب ان کی لگ جاتی ہے، اور پھر پاکستان کے اندر ان کو یہاں جو پورا ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے اس کا ہیڈ لگا دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے، یہاں پر مینجمنٹ، یہاں کی چیزوں کو لائن اپ کرنا، شخصیات کو لائن اپ کرنا، اور ٹاپ کی پولیٹیشنز کو لائن اپ کرنا، یا اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، میسیجنگ کرنا، وہ سارا کچھ پھر محسن نقوی انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کرتے وہ بہت طاقتور بن جاتے ہیں، ان کے تعلقات، ان کی PR، ان کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص جس کی PR براہ راست امریکہ تک ہو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک ہو، اور امریکہ کے طاقت کے ایوانوں تک ہو، پاکستان کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے محسن نقوی کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی کہ بھائی یہ تو پیغام جو ہے یہاں پر بیٹھتا ہے بندہ، اور یہاں سے میسج، پیغام جو ہے وہ ڈائریکٹ امریکہ کی جو طاقت کے ایوان ہے وہاں تک کی اس کی ایکسیس ہے، اور وہاں تک پہنچا دیتا ہے، وہاں کی میڈیا تک، اور میڈیا کے تھرو جو ہے وہ آگے طاقت کے ایوانوں تک بات کو پہنچانا، یہ اس کے پاس یہ ایکسپرٹی ہے۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ نظروں میں آتے کہ ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، پھر انہوں نے یہاں پر اپنا میڈیا چینل کھول لیا، آؤٹ لیٹ بنا لیا، پہلے City 42، پھر اسی طرح سے سٹی بیسڈ چینلز، اور اس کے بعد انہوں نے 24 چینل بنا لیا۔ تو وہ بڑے طاقتور اور مضبوط ہو گئے، کم از کم میڈیا کے اندر، اور میڈیا سے پھر آہستہ آہستہ ان کی جو پینیٹریشن ہے طاقت کے ایوانوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں، پاور کوریڈورس کے اندر امریکہ اور پاکستان میں، وہ ہوتی چلی گئی۔ اور اب آج کل جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ، فیملی ریلیشن سے ان کے،
اس طرح کی خبریں تو آتی رہتی ہیں، لیکن چودھری خاندان کے ساتھ تو ان کا تعلق ضرور ہے، کیونکہ یہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین، ان کی بھانجی بھتیجی، اصل میں ان کی شادی ہوئی ہے محسن نقوی کے ساتھ، تو ایک تعلق تو ضرور ہے چودھری خاندان کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ وہ پاور کے جو پاور کوریڈورس ہیں وہاں پر بھی ان کے تعلقات بن گئے، تو پھر ان کو چیف منسٹر کے طور پر، اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک ویڈیو بھی نکلی تھی محسن نقوی سے متعلق آصف زرداری کی کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ چودھری پرویز الہی سے بات کرتے ہوئے، آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی خاندانی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، لیکن ہمارا تو یہ بیٹا ہے، تو یہاں تک چلے گئے تھے۔ پھر ان کو سی ایم پنجاب نگران، اور وہاں سے یہ پھر آگے وزیر داخلہ، لیکن سی ایم پنجاب ہوتے ہوئے ان کو یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اب، اور ان کے متعلق دیکھیں جب وہ سی ایم پنجاب تھے نگران، انہی دنوں کے اندر انہوں نے اگلے سیٹ اپ کے لیے، یعنی کہ جو آج موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر آنے کی تیاری شروع کر دی تھی، اور اس بارے میں جو پاکستان کے ایک نامور صحافی فہد شہباز خان، انہوں نے بھی انہوں نے بلکہ ان سے سوال کیا ایک پریس کانفرنس کے اندر کہ آپ اگلے سیٹ اپ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو محسن نقوی نے اس کا جواب اس طرح سے دیا تھا کہ اگر آپ کے سورسز کا یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی حافظ آپ کی صحافت کا، یہ انہوں نے تنزن کا، لیکن جو وہ فہد شہباز کی خبر تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور وہ اگلے سیٹ اپ میں آ گئے۔ لیکن اگلے سیٹ اپ میں آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ جو چیئرمین شپ ہے پی سی بی کی وہ اپنے نام کر لی، وہ اپنے پاس رکھ لی، اور ادھر سے وہ آگے اوپر وفاقی وزیر داخلہ بھی، اب سینیٹر بن رہے ہیں، اس کے بعد وہ فل فلیج منسٹر بن جائیں گے۔ اب شہباز شریف کے ساتھ پھٹا کیا ہوا ہے؟ شہباز شریف نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا طاقتور آدمی، اور یہ آ کے یہاں پر اپنی تمام چیزیں خود سے کر رہا ہے، اپنی ٹیم بنانا، لوگوں کو لانا اور سارے معاملات خود ہینڈل کرنا، چیئرمین پی سی بی بھی خود چلانا، اور پھر اس کے بعد یہ جو انٹیریئر منسٹری ہے بہت اہم ترین منسٹری ہوتی ہے، بہت اہم ترین، اس کے اوپر بھی کنٹرول آخرکار محسن نقوی، اور ڈائریکٹلی یہ رپورٹ ہوگا ٹو اسٹیبلشمنٹ، تو میں کی پیار میں چوکھٹیا، یہ ہے شہباز شریف کا شکوہ۔ تو شہباز شریف نے پھر محسن نقوی کو بلا کے کہا کہ آپ یہ جو 2 عہدے رکھ کے بیٹھے ہیں، 2 عہدے آپ کے پاس موجود ہیں، ایک چیئرمین پی سی بی اور ایک وزیر داخلہ کا، ان میں سے ایک آپ چھوڑ دیں، آپ وفاقی وزیر داخلہ چھوڑ دیں، یہ بڑی اس کے اندر فل فلیج کام ہے، اس کے اندر بڑا کام ہوتا ہے، آپ کو 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، یا آپ وہ چھوڑ دیں یا یہ چھوڑ دیں۔ محسن نقوی نے کہا نہیں، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، میں دونوں رکھتا ہوں، دونوں میں چلا لوں گا، اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اس بارے میں ابھی 3-4 دن پہلے ایک صحافی نے سوال بھی کیا محسن نقوی سے کہ آپ کتنے گھنٹے چیئرمین پی سی بی رہیں گے اور کتنے گھنٹے وزیر داخلہ رہیں گے، تو محسن نقوی نے کہا کہ میں 24 گھنٹے دونوں پوزیشن پر رہوں گا، دونوں کام کروں گا۔ تو یہ بات جو ہے وہ شہباز شریف نے بھی ان سے کی، لیکن محسن نقوی نے شہباز شریف کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اب آگے آ رہا ہے معاملہ ان کی ٹیم کا۔ اب محسن نقوی اپنی بنانے جا رہے ہیں ٹیم، اور ٹیم جب بنانے جائیں گے تو آخرکار شہباز شریف کی اپروول تو چاہیے۔ جب انہوں نے انٹیریئر منسٹری کی اپنی ٹیم بنانی ہے، اور وہاں پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کو یا تو ایف آئی اے کے اندر لے آئیں یا اوپر لے آئیں وفاق کے اندر، کیونکہ یہ جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کے ماتحت یہ اس کے ڈومین میں ایف آئی اے کا ادارہ آتا ہے، تو وہ ڈاکٹر عثمان کو وہاں لے جا سکتے ہیں، اور بھی اس طرح کے کچھ لوگ ان کے پاس ہیں جو کہ ان کے ساتھ چلے ہیں، وہ ان کو وفاق کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو اپنی ٹیم بنانے کے لیے وہ پورا کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے چیئرمین پی سی بی وہ کام کر رہے ہیں، اور اوپر جو ہے وہ بطور وزیر داخلہ بھی اپنی ٹیم بنا رہے ہیں۔ آگے ان کے مسائل آنے ہیں، اور شہباز شریف کو یہ فکر اب لگ گئی ہے کہ میں تو صرف ایک ربر سٹیمپ رہ گیا ہوں، میں صرف انگوٹھا لگانے کے لیے، کوگی مارنے کے لیے اور سائن کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو عملاً پریکٹیکلی دیکھا جائے تو شہباز شریف کے پاس کوئی پاور، کوئی اختیار، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اصل میں تو گورنمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے، گورنمنٹ کہیں اور سے چل رہی ہے، اور آپ نے اس کی بہت ساری اگزامپل ابھی دیکھی بھی ہیں۔ جب سندھ کے اندر بھی ایک مسئلہ آیا سیکرٹری لگانے کا، اس کے اوپر ایسا کا چیئرمین لگانے کا، اس کے اوپر مسئلہ ہوا،
پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا احتجاج کیا، سوری کر کے شہباز شریف پیچھے ہٹا اور اس نے بعد میں نوٹیفکیشن واپس لے لیا. تو ابھی یہ آصف زرداری پیپلز پارٹی کے سامنے نہیں بیچارے کھڑے ہو سکے اور اپنی بات کے اوپر ڈٹ نہیں سکے، قائم نہیں رہ سکے. تو جب اسٹیبلشمنٹ نے انہوں کہنا ہے کہ اس کے اوپر سائن کرو اور یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو ادھر لگانا ہے، اس کو ادھر لگانا ہے، وہاں پر کیسے یہ انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہ اہم ترین خبر تھی جو کہ اختلافات ان کے درمیان اس کا جو سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے.